ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہوگی۔ اب ایک اور مسئلہ آگے آتا ہے کہ مورث فوت ہو گیا، ورثاء مل کر بیٹھے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے کہ جناب یوں کریں، میں یہ بزرگوں کی یہ جو چھڑی ہے مجھے یہ دے دیں، یا بزرگوں کا یہ جو باکس ہے مجھے یہ دے دیں، یا والد صاحب کے یہ جو کپڑے ہیں مجھے یہ دے دیں، یا والد صاحب کا یہ جو یا والدہ کی یہ جو انگوٹھی ہے مجھے یہ دے دیں، میں باقی اپنے حق وراثت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ فوت ہونے کے بعد، مورث کے فوت ہونے کے بعد، والدہ یا والد کے فوت ہونے کے بعد ان کے کسی سامان پر برکت کے لیے یا اس کو نشانی کے لیے کسی طریقے سے بھی اس کو لیتا ہے، لے کر کہتا ہے میں نے اپنا باقی حق وراثت چھوڑا، تو اسے کہتے ہیں جناب تخارج۔ یہ آج کا سبق ہے اس والے سے۔ یہ پیچھے بیک ساری سمجھ آ گئی نا؟ ہبہ کیا ہوتا ہے، ابراء کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سوال جو آپ کا کرنا بنتا تھا وہ آپ نے کیا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چلتا ہے نان کی چھک۔ نان کی چھک سمجھتے ہیں؟ نان کی شک جسے کہتے ہیں۔ نان کی شک یہ ہوتا ہے کہ جب بڑی بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا، تو اس بیٹی کے نانکے جو ہوتے ہیں وہ کوئی پیسے یا جہیز کا بندوبست کر کے دیتے ہیں، اس کو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں نان کی چھک۔ یہ پنجابی لغت ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ لغت جو ہوتی ہے نا فتوے کے اندر اس کا بڑا اعتبار ہوتا ہے۔ کسی زبان کا کسی علاقے کا عرف سمجھنا ہو تو اس کے لیے لغت ہے۔ لغت کے اندر لکھا ہے کہ نان کی چھک یہ ایسا عمل ہے کہ جو نانکے کی طرف سے اپنے نواسیوں کو بوقت شادی دیا جاتا ہے، کوئی سامان یا جہیز، اور اسے وہ افراد بھی دیتے ہیں جن کے پاس کوئی جائیداد نہیں ہوتی۔ ہمارے بعض لوگ یہ کہتے ہیں پاجی انہوں نے جہیز دے دی، ان کی شادیوں کے اوپر جہیز دے دیا تھا، ان کی شادیوں پر بھی ہم نے خرچہ کیا، ان کے بیٹیوں کی شادیوں پر بھی خرچہ کیا، لہٰذا ہم ان کے وراثت سے اور یہ اپنا حق تو انہوں نے لے لیا تھا، اب ان کا کوئی حق نہیں بنتا۔ یہ جو بات کرتے ہیں جہیز ہو گیا یا نان کی چھک ہو گیا، یہ دونوں چیزیں مورث کی زندگی میں، اور مورث کی زندگی میں جو کچھ مورث دیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہبہ۔ ہبہ جس طرح وہ بیٹے کو دیتا ہے تو بیٹی کو بھی دے سکتا ہے، بلکہ ترمذی اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب ہبہ دینا ہو زندگی کے اندر تو اس وقت بیٹی اور بیٹے کو برابر رکھا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، وراثت کے اندر تو نا بیٹی کو نصف، لیکن ہبہ کے اندر بیٹی اور بیٹے کو اکول برابر رکھا جائے گا۔ حضرت نعمان ابن بشیر صحابی رسول کہتے ہیں میرے والد گرامی، ان کی دو والدہ تھی، ایک سکی اور ایک سوتیلی، کہتے ہیں میری جو والدہ تھی انہوں نے میرے والد صاحب کو مجبور کیا کہ جو فلانا باغ ہے نا وہ اس نعمان کے نام لگا دیں۔ کہتے میری والدہ نے کافی مجبور کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں مجھے میرے والد گرامی لے آئے۔ جب میں حضور کی بارگاہ میں گیا تو میرے والد گرامی کہنے لگے حضور آپ گواہ ہو جائیں، میں نے فلانا باغ اپنے اس بیٹے کے نام کر دیا۔ اس وقت رجسٹری یہی ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تو نے اپنی باقی اولاد کو بھی اتنا دیا ہے؟ اور اولاد کا لفظ بیٹی اور بیٹے دونوں پر بولا جاتا ہے۔ عرض کی حضور نہیں، فرمایا جا چلا جا، ہم ظلم پر گواہ نہیں بنتے۔ بات سمجھ آئیے؟ ہبہ کے اندر ضابطہ ہے بیٹی اور بیٹے کو برابر دیا جاتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا ابا جی ہمیں زندگی کے اندر ہی تقسیم کر دیں، وہ نقصان میں رہ جاتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ جب زندگی کے اندر تقسیم ہوگی تو بیٹی کو بھی اتنا ملے گا جتنا بیٹے کو ملے گا۔ اگر بیٹے کو 10 مرلے مل رہے ہیں تو بیٹی کو بھی 10 مرلے ملیں گے۔ اور وراثت کے اندر یہ ہوگا جب والد یا والدہ فوت ہو جائیں گے پھر ان کی جب وراثت ملے گی تو پھر ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ بیٹی کو 1/2 ملے گا اور بیٹے کو بیٹی سے دگنا ملے گا۔ اللہ اکبر۔